چڑھے ہوئے تھے، ظلمت کے بادل چھائے ہوئے تھے، جب اللہ کے محبوب آئے کامرا کے روشن ضمیروں، ظلمت ہٹنے لگی، اندھیرا ہٹنے لگا، وہ گمراہی دور ہونے لگی۔ توجہ چاہتا ہوں، جو ہر جائی تھے نا، ہر ایک کے سامنے جھکا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے تراشتے، ان کے سامنے بیٹھتے۔ بیت اللہ جیسا عظیم اللہ کا گھر ہے، اس میں 360 بتوں کو رکھا تھا۔ کوئی کہتا تھا یہ مشکل کشا، یہ حاجت روا، یہ نفع والا، یہ نقصان والا، وغیرہ وغیرہ ان کے عقائد تھے۔ جب یہ ہر جائی تھے، در در کے پجاری تھے، جب میرا محبوب آیا، میرے پیغمبر نے ان کے اوپر محنت جو کی، کامرا کے روشن ضمیروں، ہر جائی یک جائی بننے لگے۔ ہر جائی، بولو تو صحیح یار، ہر جائی یک جائی بننے لگے۔ جو بتوں کے سامنے جھکا کرتے تھے، ایک رب کی دربار میں آنے لگے۔ اللہ اللہ، جن کی اندر خرابیاں تھیں وہ خرابیاں ختم ہونے لگیں۔ جو ماں کو کچھ نہ سمجھتے تھے، ماں کی عزت کرنے لگے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے، میرے محبوب آئے، لوگوں کو سمجھایا، نا نا نا، یہ بیٹی زندہ درگور کے لائق نہیں ہے، اسے قبر میں نہ دفن کرو۔ میرے رب نے مجھے بتایا، محبوبم اعلان کر دے امت کو، جب تیرے گھر میں بیٹی آ جائے تو یوں سمجھو کہ اللہ کی رحمت تیرے گھر میں آ گئی ہے۔ یہ ساری خرابیاں ختم ہونے لگیں، لیکن پہلا کام جو اللہ نے میرے میٹھے مدنی محمد کریم کے اوپر جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی، جو اللہ نے میرے پیغمبر کو کہا، میرا سوہنا سب سے پہلے تیری ڈیوٹی یہی ہے۔ یا اللہ، کون سی ڈیوٹی؟ وہیں سے آغاز کرتے ہیں، اور یہی مقصد ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب کہیں گے کیا؟ آئیے قرآن پڑھتے ہیں۔ فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبوت دا تاج چھکاون والا میرا میٹھا، میرا سوہنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر طرف گواہیاں آنے لگی ہے۔ کوئی لات کا گواہ ہے، کوئی عزا کا گواہ ہے، کوئی حبل کا گواہ ہے، کوئی کس چیز کی گواہیاں دے رہا ہے، کوئی فرشتوں کو پوجنے لگا ہے، کوئی اللہ معاف کرے اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہوئے اپنے بغلوں میں لے کے پھرنے لگے ہیں، کوئی اس طرف چلتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے۔ میرا محبوب اللہ کے ماں سوا ان لوگوں کی، یہ لوگ جو جن کی باتیں کرنے لگے ہیں، ان کی گواہیاں دے رہے ہیں، کوئی اس کی گواہی، کوئی اس کی گواہی نہیں ہے، تو میری توحید کا گواہ کوئی نہیں ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو اپنی توحید کا گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ مکہ کی گلیاں ہوں، مدینہ دیا گلیاں ہوں، توجہ کامرا کے روشن ضمیروں، اللہ اللہ، میرے محبوب کا زمانہ 40 سال کا گزرنے لگا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب اللہ کے محبوب کے اوپر میرے رب نے نبوت کا تاج سجایا ہے، تو اللہ نے کہا، میرا پیغمبر تیری ڈیوٹی یہی ہے۔ مولا کیڑی، ما ارسلنا من قبلک بالرسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔
توجہ میری طرف میرا نوجوان، یہی تو بات تھی، یہی مسئلہ تھا، یہی آواز تھی، یہی اللہ کے محبوب کا پیغام تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر تیرے آنے سے پہلے آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، 1,24,000 نبی رسول پیغمبر جو آئے میرا سونا، میں اللہ نے ہر رسول کی اوپر ڈیوٹی نہیں لگائی تھی۔ اے میرا پیغمبر اللہ اللہ قرآن میرے سامنے ہے، آئیے قرآن کی آیات پڑھتے ہیں۔ جو مزہ جڑا چس اللہ دے قرآن دے اندر ہے وہ کامرا لے ہو، وہ کسے کہانیت کسی اندی اندر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن ہے الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا اللہ، الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ، وإلى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ۔ 1,24,000 نبی رسول پیغمبر جو دنیا میں آئے، کامرہ کے روشن ضمیروں، ڈیوٹی اللہ نے یہی لگائی تھی، پیغام یہی تھا، موٹو یہی تھا، بات یہی تھی۔ اور دنیا والوں، مشکل کشا ہے تو کلہ اللہ ہے، حاجت روا ہے تو کلہ اللہ ہے، نفع نقصان دا مالک ہے تے کلہ اللہ ہے، عزت دلت دا مالک ہے تے کلہ اللہ ہے، دیت پتر دیون والی ذات ہے تے کلہ اللہ دی۔ آئیے توجہ چاہتا ہوں، توجہ میری طرف، صفا کی چوٹی ہے، میرے پاک پیغمبر کی ڈیوٹی جو اللہ نے لگائی، اللہ کے محبوب نے دنیا کو بلایا، رومال کپڑا میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے محبوب نے کپڑا ہلایا ہے، کپڑا ہلنے لگا، لوگ جمع ہونے لگے، میرے آقا نے فرمایا او مکہ لے ہو، جی اللہ جی سوہنا محمد، جی مٹھا محمد، جی اعلیٰ محمد، جی صادق محمد، جی امین محمد۔ توجہ چاہتا ہوں، جب اللہ کے محبوب نے دیکھا یہ بات میری سننے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، میرے نبی نے فرمایا لبثت فیکم عمرا صادقا او کاذبا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ او دنیا والوں، مکہ والوں، میں محمد نے تمہارے اندر بچپن بھی گزارا ہے، میں محمد نے لڑکپن بھی گزارا ہے، میں محمد نے جوانی بھی گزاری ہے، بتایا جائے اتنی عمر جو میں نے تمہارے اندر گزاری ہے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ توجہ چاہتا ہوں، علماء دیوبند کا ادنا تھا خادم، ادنا تھا طالب علم ترجمہ کرنا چاہتا ہے، ان اکابرین کے پاس دو زانو بیٹھ کے پڑھنے والا ایک طالب علم ترجمہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے کیا کہا، میں جو تمہارے اندر اتنا عرصہ گزارا ہے، بتایا جائے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس پایا ہے؟ ہاں جی بات کر سکتے ہیں نا جی؟ ہاں جی بولو تو صحیح، سبحان اللہ۔ اللہ کی کروڑا رحمت نازل ہوں میرے اکابرین کی اوپر، میرا ایک مزاج ہے جو بات کسی سے سنتا ہوں اپنی طرف منسوب نہیں کرتا، اسی کی طرف کرتا ہوں۔ یہ ترجمہ کیا کرتے تھے شیخ الاسلام بلکہ خطیب اسلام پروانہ ہے توحید و سنت حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ کہتے رحمہ اللہ، جب یہ بات کرتے تو یہی کہا کرتے تھے او دنیا والوں، دیوبند کا خادم کہنے لگا ہے، دیوبند کا ادنا سا طالب علم کہنے لگا ہے، آئیے بتایا جائے میں نے جو تمہارے اندر اتنا عرصہ گزارا ہے سچا پایا یا اس کے برعکس پایا ہے؟ یہاں سے مطلب یہ نکلا ہے، آئیے دنیا
دنیا والوں یہاں سے بات یہ نکلی ہے ہمیں اللہ کے محبوب سے محبت ہے، ہمیں اللہ کے نبی سے عشق ہے، ہمارے دل میں میرے محبوب کا ادب ہے۔ ہم ترجمہ بھی کریں گے تو بڑا سوچ سمجھ کے، اس لیے کیوں نہ کہوں دنیا والوں میرا عقیدہ، میرے ان علماء کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، جمعیت علماء اسلام کا عقیدہ، آئیے اشاعت التوحید و سنت کا عقیدہ، اور ختم نبوت والوں کا عقیدہ، علماء دیوبند کا عقیدہ۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک طرف پورا جہان ہوئے، دوسری طرف عربی میٹھا مدنی محمد جوان ہوئے۔ میرا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ، پورے جہان کا شان و مقام کم ہے، میرے میٹھے مدنی محمد کا شان زیادہ ہے، مقام زیادہ ہے، مرتبہ زیادہ ہے، بلندی زیادہ ہے، رفعت زیادہ ہے۔ آئیے میں تو یوں کہتا ہوں دنیا والوں، لوگ کہتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں، نہیں ہمارا مزاج نہیں ہے، نہ ادھر کی بات نہ ادھر کی بات۔ کیوں نہ کہوں یہ جو مہینہ ربیع الاول کا ہے، یہ مہینہ بھی اعلیٰ، یہ گھڑی بھی اعلیٰ، یہ وقت بھی اعلیٰ، وہ شمار والا دن بھی اعلیٰ۔ صبح سویرے کویلا اللہ اللہ، تہجد دا ٹائم ہو سی، ہوائیں خوبصورت چلنے لگی تھی، صبح سویرے یعنی تہجد کا ٹائم تھا۔ اللہ کے محبوب جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی، اللہ والا کہتا ہے سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی سورج نہ نکلا تھا مشرق کے اس مطلع سے، اتنے میں آواز آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ فرمانے لگے جبریل سے ایک دن شاہ امام، بہت دیکھے تھے ہزاروں، بتاؤ تو کیسے ہے ہم؟ عرض کی جبریل نے اے شاہ امام، آپ کا کوئی مماثل نہیں رب کی قسم، قربان جاواں میرا بھی یہی عقیدہ ہے۔ پورا جہان ایک طرف، دوسری طرف آمنہ در یتیم ہوئے، میٹھا مدنی محمد کریم ہوئے۔ آئیے سنتے جاؤ، والضحیٰ دے چہرے والا، واللیل دیا زلفہ والا، طٰہٰ دے تاج والا، یاسین دے سہرے والا، علم نشرح لک صدرک دے سینے والا۔ جب میں نے قرآن پڑھا، جب میں نے قرآن دیکھا، او دنیا والوں، اللہ نے میرے محمد دیا تعریفہ، قرآن دی اندر اتنیاں کیتیاں نے۔ آئیے دلیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن فارغ ہے، عرب کی دھرتی پہ رہنے والا ہے، آتا ہے قلم جیب سے نکالتا ہے، دفتر کھولتا ہے۔ آئیے توجہ میری طرف، وقت تھوڑا ہے، آگے جانا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا عمر ابن فارغ میدان میں اترا ہے، قرآن مقدس کا نسخہ لیتا ہے، عمر ابن فارغ کی جھولی اور گود میں رکھنے لگتا ہے۔ عمر ابن فارغ یوں ہی قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، والناس کی سین تک پہنچتا ہے، قلم بند کرتا ہے، دفتر بھی بند ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے لما لم تمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر ابن فارغ، او عمر ابن فارغ، پہلے تو کچھ لکھنے لگا تھا، اب قلم بھی بند ہے اور دفتر بھی۔ توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں، ایک عاشق کی زبانی سن، ایک محب کی زبانی سن، ایک دیوبندی کی زبانی سن۔ ان اکابرین کے پاس تو زانو بیٹھ کے پڑھنے والے طالب علم کہنا چاہتا ہے۔ آئیے عمر ابن فارغ نے محبت میں ڈوبتے ہوئے کہنے لگا ہے ارا کل مدح فی النبی مقصرا وان بلغ المثنی علیہ واکثرا، ارا کل مدح، سبحان اللہ، ایک ایک جملہ ایسا پیارا ہے، عربی تو عربی ہے، سبحان اللہ۔ ہاں جی، ارا کل مدح فی النبی مقصرا وان بلغ المثنی علیہ واکثرا، اذا اللہ اثنی بالذی هو اہلہ
علیہ فما مقدار ما یمدح الورا وعلا تفنن واصفیہ بے وصفہ یفنی الزمان وفیہ ما لم یوصف۔ اور شاعر، جب میں نے قرآن پڑھا، میں نے قرآن دیکھا اور میں پھر دیکھتا چلا گیا، اللہ پوچھے گا بتاؤ سارے میرے نبی کی کتنی تعریف کی ہے، سارے بولے گے اتنی تعریف اتنی تعریف، لیکن پھر بھی حق ادا نہیں ہوا۔ جب میں نے قرآن پڑھا ہے تو آواز آئی ہے اذا اللہ اثنی بالذی هو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا۔ جس ذات کی تعریف اللہ آپ کر رہا ہے اور دنیا والوں، وہاں عمرو بن فارد کی کیا جرأت ہے۔ پھر میں دیکھتا چلا گیا، ہائے بیان کرتا چلا گیا، قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، میرے میٹھے مدنی محمد دی تعریف دا حق ادا کر سکتا کوئی نہیں ہے۔ آئیے میرے شیخ اللہ اللہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی سب کہتے رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ہما انبیاء در ثنائے تو اند مقیم در بارگاہ تو بدر منیری ہما اختراند تو سلطان ملکی ہما لشکراند۔ آئیے دنیا والوں، محمد اتنا سوہنا نام، محمد اتنا مٹھا نام، محمد اتنا پیارا نام، آئیے ترجمہ کروں آگے چلوں۔ اللہ والا کہتا ہے، امام راغب نے لکھا ہے دنیا والوں محمد کا معنی کیا ہے، فرمایا محمد الذی یحمد مرتن بعد مرت، محمد دی تعریف ہے وے، محمد دا معنی ہے وے دی بار بار تے واری واری تعریفاں کیتیاں جاویں اونوں محمد آدے۔ موڑ آئیے، یہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا تھا، حالات کو، وقت کو، حساب کو، تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن بیان تو مقصد ہے آمد مصطفیٰ۔ ہاں جی، بتایا جائے اتنی عمر جو گزاری ہے کیسے پایا۔ تکنے لگے، دیکھنے لگے، پوچھنے لگے کہنا کیا چاہتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا میں اگر کہوں پہاڑ کی دامن سے لشکر آ رہا ہے، مانو گے؟ بندہ دوڑتا چلا گیا، تکنے لگا، دیکھنے لگا، مڑ کے آنے لگا، کہنے لگا ان اکھاں نال تے دسیا کوئی نہیں، لیکن تیری زبان تے یقین ہے۔ ہاں سبحان اللہ، تیری زبان پہ یقین ہے۔ جربنا لک مرارا ما رائینا فیک الا صدقا۔ ایک باری نہیں، دو باری نہیں، ترے باری نہیں، کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے، کئی مرتبہ دیکھا ہے، تجربے سے بعد یہی نکلی ہے تیری زبان سے جب بھی کوئی جملہ نکلا ہے تو اچھا نکلا ہے، جب بھی بولا سچ بولا، جب بھی بولا سونا بولیا، جب بھی آکھا سچ آکھا، جب بھی گل کیتی ہے سونی کیتی ہے، جدو گل کیتی ہے سچی کیتی ہے۔ میرے نبی نے دیکھا اب یہ معاملہ، اب یہ بات ان کے اندر بیٹھ گئی ہے۔ آئیے وہی بات انا ارسلناک شاہدا، اے میرا سونا ہم نے آپ کو اپنی توحید کا گواہ بنا کے بھیجا ہے، اور تیرا پروگرام یہی ہے، تیری ڈیوٹی یہی ہے۔ ومبشرا، ہم نے تجھے مبشر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا، لیکن تیری ڈیوٹی کیڑی ہے؟ داعیا الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو مسئلہ بتانا ہے۔ تو میرے نبی نے بات شروع کی ہے۔ آئیے، یہ نبی کے آنے کا مقصد ہے، یہ اللہ نے میرے محبوب کے سر پہ جو نبوت کا تاج سجایا، جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، آخر میں امام الانبیاء آئے، ان کے آنے کا مقصد یہی تھا۔ آئیے، اللہ کے نبی نے فرمایا قولوا لا
الہ الا اللہ تفلحو، او لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ عرب تھے ایک ایک بات کو سمجھتے تھے، ان کو پتہ تھا لا الہ، الہ کا معنی معبود ہوتا ہے۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، کسی نے سوال کیا تیرے پاسے ٹر گیا ہے، کس طرح کی بات کرنے لگے ہو؟ کسی نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ کیسی بات کرتے ہو، عجیب باتیں ہیں، ایک معبود پورے جہان کو کیسے چلانے والا ہے؟ کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے نعوذ باللہ اگلے سامنے باتیں کرنے لگے، جس نے امین کہا، جس نے صادق کہا، کسی نے کیا کہا، کوئی آگے جملے کوئی مجنون نعوذ باللہ کہنے لگا ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات کرنے لگا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے، بڑی سہنی بات ہے، بڑی اعلیٰ بات ہے، آسمانوں سے صدا آئی، میرا پیغمبر تو اپنی ڈیوٹی نبھاتا جا، تیرے اوپر اگر کوئی بات کرے گا تو صفائیاں میں اللہ آپ دیتا جاؤں۔ میں یہاں ایک سبق روکتا ہوں، یہ سبق روک کے میں واپس مڑوں گا۔ بات میرے ذہن میں بڑی پیاری آئی، جو ابھی میں نے ایک جملہ دیا نا آپ کو، یہ ایک نقطہ آپ کی گود میں ڈالا کہ آواز آئی میرا سوہنا تو اپنی ڈیوٹی نبھایا جا، قرآن دی دہائی پائی جا، قرآن سناتا جا، اگر کوئی بندہ کوئی بات کرے گا تے تیریاں صفائیاں میں قرآن وچوں دے سکتا۔ زور سے بولو، میں ایک بات کرتا چاہتا ہوں۔ صادق امین کہنے والے ابھی جب مسئلہ توحید شروع ہوا، لا کی تلوار چلنے لگی، لوگوں کو ایک رب کی طرف بلانے لگے، تو کسی نے کہا یہ تو مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بات آئی، بڑی پیاری بات ہے۔ اب یہ دل کی کھڑکیاں کھولنی ہے، تختی کھولنی ہے، تھکا کر کے لگے ایمان تازہ ہو۔ یا میرا اللہ یہ مجھے مجنون کہہ رہے ہیں، قرآن دہائی دینے لگا، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ آئیے ادھر دیکھیے، بڑی پیاری بات ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور اللہ نے قلم سے کہا اکتب ما کان وما یکون، جو کچھ ہو گیا وہ بھی لکھ، جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی لکھ۔ آواز آنے لگی، اللہ کہنے لگا او دنیا والو، اے میرا سہرا، اے میرا پیارا، اے میرا میٹھا مدنی، جی میرا اللہ مجھے قلم کی قسم ہے، ہم نے جب قلم کو کہا تھا کہ لکھ جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، اللہ اللہ توجہ چاہتا ہوں، کامرہ کے روشن ضمیروں یہاں لگے اور سبحان اللہ کی گونج آئے۔ میرے رب نے کہا مجھے قلم کی قسم ہے، مجھے قلم کی قسم ہے، میں نے قلم سے تجھے مجنون نہیں لکھوایا، میں نے قلم سے تجھے یہ نہیں لکھوایا، میں نے تو قلم سے تجھے لکھوایا ہے والضحیٰ، میں نے قلم سے لکھوایا ہے واللیل، میں نے قلم سے لکھوایا ہے ورفعنا لک ذکرک، میں یہ قلم کی قسم ہے، قلم نے تجھے مجنون نہیں لکھا، قلم نے تجھے اعلیٰ اخلاق والا لکھا ہے، قلم نے تجھے اعلیٰ کردار والا لکھا ہے، قلم نے تجھے اعلیٰ اداؤں والا لکھا ہے۔ آئیے آپ کہیں گے مولوی صاحب صرف یہ ایک باتیں ہیں، کوئی دلیل بھی ہے؟ آئیے جب میں نے قرآن پڑھا تو آواز آنے لگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، او میرے نبی کی امت کے لوگوں
ادھر ادھر جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. میں نے اپنے محبوب کے عطاواں تواڈے لیے نمونہ بڑھائی نے. آئیے جوڑائیے میرا محبوب تو ڈیوٹی نبھائی جا, میرا محبوب تو قرآن پڑھی جا, میرا محبوب تو تبلیغ کی جا. آئیے قرآن میرے سامنے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگلی گال بات وہی ہے کہ واللہ یعصمک من الناس. آئیے یہی آنے کا مقصد ہے میرے نبی کا, یہی مقصد ہے اللہ کا اپنے نبیوں کو بھیجنے کا, یہی مقصد ہے میرے رب کا اپنے محبوب کو بھیجنے کا. فاران دی چوٹی ہے, صفا دی چوٹی ہے, میرے محبوب نے کلمہ سنایا اور اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور نبوت صلی اللہ لا الہ الا اللہ. آئیے پھر اللہ کے محبوب نے توحید سنائی فاران کی چوٹی پہ, مکہ کی گلیوں میں, طائف کی گلیوں میں. اس لیے تو شاعر اس آیت کا ترجمہ اپنے انداز میں کرتا ہے اور کہنے لگا ایہو توحید دا کلمہ پڑھایا رسول اللہ لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو راہ دکھایا رسول اللہ. ٹائم میرا ہو تو نہیں گیا, بس 5 منٹ باقی ہیں. خلاصہ ایہو توحید دا کلمہ, ایہو توحید دا کلمہ پڑھایا رسول اللہ لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو راہ دکھایا رسول اللہ. گئے طائف دی وچ پاتھر مرے دے لوگ سارے حل تھیا زخمی محمد عرش دے ہل دے مینارے حل توڑے دندان ٹٹ گئے خون دے چل دے فوارے ہن لیکن لہو وچ کھڑ کلام اللہ سڑایا رسول اللہ, لیکن لہو وچ کھڑ کلام اللہ سڑایا رسول اللہ. جب میرے نبی نے کلمہ پڑھایا کلمہ سنایا, ایک بندہ میرے نبی کے پاس آیا, ادھر دیکھے ادھر دیکھے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرا یارا جی سونیا دا سردارا, میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج سجایا ہے اور میں یہی مسئلہ بتانے آیا ہوں. میرے آنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے, اللہ کے ماں سوا کسی سے نہیں. جب میرے نبی نے کہا اور میرے یار جی آمنہ دلال میں اللہ کا نبی ہوں, آخری نبی ہوں, سامنے بیٹھنے والا بندہ اٹھ کھڑا ہوا ہے, میرے نبی نو گلے لایا ہے اور کہنے لگا ہے تو اللہ کا آخری نبی ہے تو میں تیرا پہلا امتی ابو بکر صدیق. نہیں بولے تو اللہ کا آخری نبی ہے, میں تیرا پہلا, بولو 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 بولو, میں تیرا پہلا امتی ہوں. ایک بات اور میرے ذہن پہ پڑی پھر اتری پھر آئی پھر گئی. وہ کہتے تھے میرے نبی کو صادق, واقعی میرا نبی صادق, ایسا صادق, ایسا سچا کہ جب یہ کلمہ حق آیا, کلمہ توحید بلند ہوا, یہی سے اس بات کو اس کے جوڑ کے میں آپ کے سامنے آپ کی گود میں ڈالنا چاہتا ہوں, قربان جاؤں. اور جو پہلے آ کے میرے نبی کی تصدیق کی, کلمہ حق کو قبول کیا, کامرا کے نوجوانوں اللہ نے اسے بھی صدیق بنا دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے لوگوں کو بتایا, جو آئے جنہوں نے سنا اور جنہوں نے تسلیم کیا. شاعر کا بیان ہے, کہنے لگا کئی ایمان دی دولت تم مالا مال ہو دے گئے. ابو بکر کہو رضی اللہ عنہ, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی
جناب حضرت طلحہ، جناب حضرت سعد، حضرت سعید، جناب بلال، جناب امیر معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. آئیے کئی ایمان دی دولت تو مالا مال ہوں دے گئے، کئی بدبخت ہن اصلی ابو جہل والے انہیں زد وچ مری دے گئے. سن جو آئے قریب بیٹھے کلمہ پڑھا، جڑے نزدیک ہوں دے گئے اور رنگ دے وچ رنگی دے گئے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ، خلیفہ خلافت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر. نعرے تکبیر. جڑے نزدیک ہوندے گئے اور رنگ دے وچ رنگی دے گئے. میرا عقیدہ، میرا ایمان، سٹیج پر بیٹھنے والے میرے اکابرین کا عقیدہ، جڑے نزدیک تھیندے گئے اور رنگ دے وچ رنگی دے گئے. نہ لہسی رنگ جنہ تے رنگ چڑھایا رسول اللہ، نہ لہسی رنگ، بولو بولو، نہ لہسی رنگ، نہ لہسی رنگ جنہ تے رنگ چڑھایا رسول اللہ. ایسا رنگ چڑھا، ایسا رنگ چڑھا، ایسے پکے ہوئے لوگوں نے کہا نعوذ باللہ. اللہ کے نبی کی وفات کے بعد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ ادھر ادھر ہو گئے. آئیے اللہ نے قرآن مقدس میں اعلان کر دیا ہے، میرے رب کو پتا تھا ایسے لوگ آئیں گے، اس لیے کامرہ والو صحابہ کی ایمان کی استقامت کی گواہیاں قرآن دینے لگا، آواز آنے لگی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایسے بلال کو تپتے انگاروں پہ لٹایا، آئے گھسیٹنے لگے. بلال کی زبان پہ جملے احد احد کے. پوچھنے والوں نے پوچھا او بلال کیا ہو گیا ہے؟ بلال کہنے لگا ہے یہ تو ایک جان ہے، ہزاروں جانیں کیوں نہ ہو اللہ کی توحید اور محمد کی ختم نبوت پر لٹانے کے لیے تیار ہو. آئیے دنیا والوں، میں نے دیکھا، میں نے پڑھا، ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک اتنے پکے، اتنے پکے، اتنے مضبوط کہ ان کی ایمان کی گواہیاں، ان کے کردار کی گواہیاں، ان کی عبادت کی گواہیاں، ان کی ریاضت کی گواہیاں رب کا قرآن دے دے اور کہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. چلتے ہوئے میں نے دیکھا عنوان بڑے پیارے ہیں، صحابہ کا نام آیا، آگے اہل بیت بھی کھڑے ہیں. میرا ایمان ہے صحابہ بھی ایمان کا حصہ، اہل بیت بھی ایمان کا حصہ، ابو بکر بھی میرے ایمان کا حصہ، حضرت علی بھی میرے ایمان کا حصہ، اما عائشہ بھی میرے ایمان کا حصہ، اما فاطمہ بھی میرے ایمان کا حصہ. آئیے دنیا والوں، پھر میں نے دیکھا کربلا کا میدان ہے، چاروں طرف تلواریں ہیں، خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، نواسا میرے نبی کا، حلقت جگر علی کا. بولو 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 نا، ٹائم تو اتنے وے دا پہ 2 منٹ، چلو 2 منٹ دی گل مکا دینا. ہاں جی، پھر ایسے پکے ہیں، ایسے پکے ہیں، اتنے مضبوط ہیں. قرآن جو سامنے ہے، کہنا چاہتا ہوں یہی وہ لوگ ہیں جب قرآن اترتا ہے اور سب سے پہلے قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں.
قرآن نے جو کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو جواب آنے لگا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک جان ہے، ہزاروں جانیں کیوں نہ ہو، رب مانگتا جائے اور ہم دیتے چلے جائیں گے۔ آئیے، ادھر بھی تلواریں ادھر بھی تلواریں، خیموں کو آگ لگی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن پوائنٹ کی بات کروں، میرا پیر حسین اتنا مضبوط اور پکا کھڑا ہے، فرمایا جو مرضی کر لو، حسین اپنے پروگرام سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ 72 تن قربان ہو گئے، شہید ہو گئے، آخر میں حضرت حسین آپ سجدے میں گئے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، ظالموں نے حملہ کیا۔ اللہ والا بول رہا ہے عشق صحابہ میں، عشق حسین میں، عشق اہل بیت میں تعارف کرانے لگا، اور دنیا والوں آؤ میں تمہیں بتاؤں حسین کون ہے۔ کہنے لگا ہے حسین کا تعارف یہ ہے۔ کون حسین؟ علی بابا، بولو علی بابا، علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے، عبادت ہو تو ایسی ہو۔ علی بابا، علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے، عبادت ہو تو ایسی ہو۔ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شان رسالت، شان صحابہ